یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا، اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجنڈر قسم کے سیاستدان ہیں، وہ 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹڈ کہتا ہوں، وہ سمیت عمران خان کے۔ جی بالکل حاضر۔ جو صورتحال ہے، مہنگائی، روزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا، اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی۔ یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں، تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا۔ اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیرٹی کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دے بس۔ اچھا آپ صاحب، دو مختصر سے سوال ہیں۔ تو یہ کہ آپ کی رہائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا ہاتھ تھا، اب چونکہ وہ جا رہے ہیں، الوداعی ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، مختلف کورس میں جا رہے ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی، امیر لبیک کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات، آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی بھائی۔ اور دوسرا یہ سوال کا جواب لے لیں، ایک ہی کافی ہے آپ کا سوال، ہر دفعہ آپ بہت سارے لے جاتے ہیں۔ نہیں جتنا بھی سخت ہو جواب لے لیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کردار نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال دوسرا اس تناظر میں تھا جو ان کا رول رہا ہے، جو ان کا ٹینیور رہا ہے ایز اے سپاہ سالار، اوورآل سرحدوں کی حفاظت کے لیے، معیشت کو بہتر بنانے۔ نہیں، وہ تو بڑا عجیب ہے، کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے۔ یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے جدوجہد کر رہی ہیں، تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں کچھ اور؟ اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی، ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہی ہے، ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اندر کی باتیں بہت جانتے ہیں، کیا جنرل باجوہ واقعی جا رہے ہیں؟ جی کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں 29 کو؟ میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں، اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جیسا آپ کو علم ہے میرے علم میں بھی۔ علاقہ صاحب گزارش یہ ہے، آپ یہ بتائیے گا آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہیں، کیا اس میں علامہ آصف جلالی کو بھی آپ نے دعوت دی؟ ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے پورے عالم اسلام کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے، اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے آئی ہے، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ ان کا یہ ہے کہ فوری الیکشن کروایا جائے، کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹڈ کہتا ہوں، وہ سمیت عمران خان کے۔ الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے، جو وقت ہے اس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں آپ کہ ٹی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فلائٹ لے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے، یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے، الیکشن بھی لڑتے ہیں،
لیکن عوامی یہ سوال تو بڑا عجیب ہے. نہیں، عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ نے کوئی، آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی، پیٹرول مہنگائی سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا، پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا، پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے. مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے، آپ کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. سانحہ حویلیاں میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں ڈی پی او، آر پی او، ڈی سی اور سب کے خلاف. کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی اور کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے آ جائیں گے. تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپوگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں. اس کا کیا پروپیگنڈا ہے؟ یہ پروپوگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا، نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دبا کے کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت ہے. اچھا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں، کیا کوئی سیشنز ہوں گے، کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات کو جو ہے وہ جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے اور ساری پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے، اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے، اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں، پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں، پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا، اور آخر میں میری بھی کچھ تھوڑی آج کل گڑی کے بہت چرچے ہیں، توشہ خانہ کی بس کرتے ہیں آپ کے سوال ہو گئے ہیں. جوائلینڈ مووی جو فلم سے متعلق جو جوائلینڈ مووی ہے، آپ دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی، وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف. تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہو؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا، اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجنڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو، ان کی چیزوں کو. ابھی سلمان صوفی کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ میں ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے اور یہ وہ جب ہمارے مقتدا لوگوں کے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا یا دینی طبقوں سے یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. لاسٹ کوشچن. آپ صاحب، آپ ماشاء اللہ بڑی منظم تحریک ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں کارکن اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں. یہ 3 روزہ جو آپ کا عرس ہو رہا ہے اس میں یہ راستے بند رہیں گے آلموسٹ، تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی این او سے لیا ہے یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ارینج کیے ہیں، یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا؟ اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سر اس حوالے سے. جی بالکل، راستے بند ہوتے ہیں، ہم اس کا کوئی متبادل جی اچھا آپ کے پاس طریقہ؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور ان کی طرف سے نو رسپانس، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہیں، وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے. جب آگے کی نظریات کی بات، اب ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے روڈ بند کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اگر اس کا متبادل کوئی جگہ ہو تو ہم نے ٹریفک کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، پولیس سے بھی رابطہ کیا مسلسل. یہ تو ان کا کام ہے متبادل پلان دینا، لیکن اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں بالکل انشاءاللہ.